السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منیب احمد چیمہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہارڈ کور فیکٹس۔ انتہائی دکھ اور تکلیف کا مقام ہے، پھولوں کا شہر پھر سے لہو لہان ہے۔ پھولوں کے شہر پشاور میں ننھے پھولوں کو ہی ہدف بنایا گیا ہے۔ بزدل دشمن نے ایک بار پھر اے پی ایس کے بعد اپنے مذموم مقاصد کی تکمیل کے لیے معصوم بچوں کا ہی انتخاب کیا ہے۔ 27 اکتوبر کی صبح پشاور کے علاقہ کوہاٹ روڈ پر دیر کالونی میں ایک دینی مدرسہ میں دھماکہ کیا گیا۔ اب تک کی اپڈیٹس کے مطابق 80 کے قریب زخمی اور 8 شہادتوں کی خبریں موصول ہوئی ہیں، جس کو سن کر دل بہت افسردہ ہے۔ اس ثانیے کی انویسٹیگیشن اپڈیٹس کی بات کی جائے تو اب تک سیکیورٹی فورسز کی جانب سے ایک مشکوک طالب علم کو حراست میں لے کر اس سے تفتیش کی جا رہی ہے، اور اطلاعات ہیں کہ اس طالب علم کے خیالات ISKP گروپ جو کہ داعش کی سپرویژن میں آتا ہے، اس سے اس کے خیالات مل رہے ہیں۔ اچھا، بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ اس دھماکے کے اصلی کہانی کیا ہے، اس کا اصل ہدف کون تھا اور اس کے پیچھے کون کون شامل ہو سکتا ہے، اور ان کے مذموم مقاصد کیا تھے۔ اگر بات کی جائے اس دھماکہ کی اصل کہانی کی تو یہ پہلا سانحہ نہیں، بلکہ اس کی کڑیاں ملتی ہیں سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہونے والے سانحے سے، جس میں شیخ عبدالحکیم جو کہ افغان طالبان کے ساتھ نیگوسیشن ٹیم کا حصہ تھے، ان کے بیٹے پر یہ حملہ کیا گیا، جس کی بعد میں داعش نے ذمہ داری بھی قبول کر لی، کیونکہ افغانستان میں افغان طالبان اور داعش کے درمیان مخاصمت جاری ہے۔ اچھا، اس سانحے کے بعد کراچی میں مولانا عادل خان جو کہ ایک عظیم مذہبی رہنما تھے، ان کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، کیونکہ ان کے پیچھے مقصد تھا فرقہ واریت کو فروغ دے کر اشتعال انگیزی پھیلانا۔ اس کے بعد جس دن PTM کا جلسہ تھا کوئٹہ میں، اسی دن کوئٹہ میں دھماکہ کیا گیا جس میں قیمتی جانیں ضائع ہوئیں، اور اس کے بعد یہ افسوسناک سانحہ پشاور میں ہوا۔ تو گویا ان واقعات کے تسلسل سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ دشمن ایک بار پھر ملک میں دہشت گردی کو فروغ دے رہا ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس دھماکہ کا اصل ہدف کون تھا۔ پشاور میں جو سانحہ پیش آیا، اس کے اصل ہدف تھے شیخ رحیم اللہ حقانی صاحب، جو مدرسہ میں لاجکس یعنی منطق کے معلم تھے، اور اس وقت اپنے اسٹوڈنٹس کو درس و تدریس کر رہے تھے۔ البتہ شیخ رحیم اللہ حقانی اس میں محفوظ رہے ہیں۔ اب اصل بات یہ جاننا ہے کہ ان کو کیوں نشانہ بنایا گیا۔ ان کو اس لیے نشانہ بنایا گیا کیونکہ انہوں نے پہلے 1 یا 2 لیکچرز میں ISKP یعنی اسلامک اسٹیٹ آف خراسان پروونس جو کہ داعش کا گروپ ہے، انہوں نے اپنے لیکچرز میں اسے تنقید کا نشانہ بنایا تھا۔ اور اب آتے ہیں اصل بات پر کہ اس کے پیچھے کون کون ہو سکتا ہے۔ یا تو اس کے پیچھے ہو سکتے تھے افغان طالبان، لیکن وہ نہیں ہیں کیونکہ ان کے ساتھ معاملات اچھے چل رہے ہیں، یا پھر ہو سکتی تھی تحریک طالبان پاکستان، لیکن انہوں نے بھی پریس ریلیز میں اس سانحے کی شدید مذمت کر دی ہے، یعنی کہ یہ ان کی طرف سے نہیں کیا گیا۔ آگے چل کے اس پریس ریلیز کی ڈیٹیل بھی آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اچھا، ان کے علاوہ ان واقعات کے پیچھے ہو سکتے ہیں داعش اور بھارت۔ اب ان کا نام میں اکٹھے کیوں لے رہا ہوں؟ وہ اس لیے لے رہا ہوں کہ ان دونوں کا گٹھ جوڑ، بھارت اور داعش کا گٹھ جوڑ، اوپنلی سامنے آ چکا ہے، کیونکہ امریکن میگزین ہے فورن پولیسی نام کا، جو کہ ایک اتھینٹک میگزین ہے۔ اس نے حال ہی میں ایک رپورٹ میں بھارت اور داعش کا گٹھ جوڑ کی خبر شائع کی ہے۔ تو اب اگر ان کڑیوں کو ملائیں اور بھارت اور داعش کے گٹھ جوڑ کو ملائیں تو واضح طور پر دشمن کا اصلی چہرہ بے نقاب ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جس دن یہ سانحہ پشاور پیش آیا، یہ دن بہت اہم تھا، کیونکہ اس دن کشمیر پر بھارت نے اپنے فوجی زبردستی بھیجے تھے، اور اس دن کو یوم سیاہ کے طور پر پورے پاکستان میں اور انٹرنیشنلی بھی کشمیریوں کی طرف سے یوم سیاہ کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں کہ دشمن کے مذموم مقاصد میں کیا کیا شامل ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو بھارت کا اصل مقصد اداروں اور افواج پاکستان کو کنٹراورشل بنا کر ملک کو ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف لے کر جانا ہے، جس کے متعلق اجے دوول نے حال ہی میں بیان دیا تھا کہ مودی نے فیصلہ کر لیا ہے کہ ہم جنگ کو دوسرے ممالک کی سرزمین میں جا کر لڑیں گے۔ اور دوسری بڑی تکلیف جو بھارت کو آج کل ہو رہی ہے وہ FATF سے ریلیٹڈ ہے،
کیونکہ FATF کی جانب سے 27 ٹاسک دیے گئے تھے، ان میں سے 21 پر پاکستان نے مکمل عمل کر لیا ہے اور بقیہ 6 پر گریجولی کام جاری ہے، یعنی کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بہت جلد پاکستان گرے لسٹ سے نکل کر وائٹ لسٹ میں داخل ہو جائے گا، جس سے انڈین کا جھوٹ بے نقاب ہو جائے گا، جس کی وہ جھوٹی افواہیں پھیلاتا رہا ہے آج تک کہ پاکستان ایک دہشت گرد ملک ہے۔ اس کے بعد جو مودی کا مذموم مقصد ہے کہ پاکستان میں فرقہ وارانہ انتشار پھیلایا جائے اور ملک کو آپس میں ہی تقسیم کر دیا جائے۔ حال ہی میں پاکستان کی قابل انٹیلیجنس فورسز نے را کے ایک گروپ کے خلاف کریک ڈاؤن بھی کیا تھا، جس کا مقصد ملک میں فرقہ واریت پھیلا کر چند علماء کا قتل کروانا اور انتشار پھیلانا تھا۔ اس سے پہلے بھی بھارت کے رہنما اپنے اندرونی انتشار کو چھپانے کے لیے اور اپنی عوام کی توجہ ہٹانے کے لیے اس طرح کی گھنونی سازشیں کرتے رہتے ہیں۔ اچھا جی، اب بھارت کے مذموم مقاصد کو تباہ کرنا کیسے ہے؟ بھارت کے مذموم مقاصد کو تباہ کرنے کے لیے میری کچھ گزارشات ہیں آپ لوگوں سے۔ سب سے پہلے تو دیکھیں، اپنے اداروں اور افواج پاکستان اور پولیس پر مکمل اعتماد کا اظہار کریں۔ اس کے بعد مذہبی ہم آہنگی کو فروغ دیں، فرقہ واریت سے اجتناب کریں، اور اس کے بعد اپنی سیکیورٹی فورسز کا ساتھ دیتے ہوئے اپنے ارد گرد کی سرگرمیوں پر مکمل نظر رکھیں تاکہ ہر طرف سے دشمن کو منہ کی کھانی پڑے اور شکست کا سامنا کرنا پڑے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ فی امان اللہ۔